بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 271 رب قدیر نے ارشاد فرمایا، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم اعلانیہ سے خیرات دو گے تو کیا ہی اچھی بات ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تم سے تمہاری کچھ برائیاں مٹا دے گا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ جب پچھلی آیت میں آپ نے سنا کہ یہ معاملہ، یہ بات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ اگر صدقہ دیا اور ریاکاری یعنی دکھاوے کا اگر اس میں شائبہ ہو گیا تو وہ صدقہ تمہارے لیے برباد ہے، تو صحابہ اکرام کو یہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم اعلانیہ طور پر صدقہ دیں تو وہ بھی اس میں شامل ہے، تو اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، کہ اگر تم اعلانیہ یعنی اعلان کر کر ظاہری طور پر صدقہ و خیرات کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اس کو چھپا کر کرو تو وہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ کل ملا کے یہ کہ اگر اعلانیہ طور پر دیا، دکھا کر دیا، اور دکھانے میں نیت یہ ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور جب ہم اعلانیہ طور پر دیں گے تو دوسرے لوگ بھی اس کی طرف راغب ہوں گے تو پھر تو ثواب ہے۔ اعلان اس لیے ہے کہ لوگ مجھے سخی کہے، مالدار کہے، میں نے اتنا بڑا دیا، اگر یہ اعلان کے طور پر ہے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے دونوں چیز کا ذکر فرمایا کہ اگر تم صدقہ ظاہر کر کے دو تو بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور چھپا کر دو تو اور زیادہ بہتر ہے، کیونکہ چھپانے میں ریاکاری کا معاملہ نہیں ہے، لیکن اگر اعلان کرنے میں بھی ریاکاری نہیں تو کوئی دقت نہیں، کوئی حرج نہیں، اعلانیہ طور پر بھی ثواب ملے گا اور چھپا کر بھی ثواب ملے گا۔ تو اس میں یہی فرمایا گیا ان تبدوا الصدقات، اگر تم اعلانیہ خیرات دو گے، صدقہ خواہ فرض ہو یا نفل، جب اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کے لیے دیا جائے اور ریا سے پاک ہو تو خواہ ظاہر کر کے دے یا چھپا کر دونوں بہتر ہے، لیکن صدقہ فرض کو ظاہر کر کر دینا افضل ہے اور نفل کو چھپا کر دینا افضل ہے، اور دوسروں کو خیرات کی ترغیب کے لیے ظاہر کر کے دے تو یہ اظہار بھی افضل ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجمع عام میں صدقے کی ترغیب دیتے اور صحابہ اکرام سب کے سامنے صدقات پیش کرتے۔ یہی فرمایا گیا کہ اگر اظہار کی نیت ہو اور اس نیت سے کہ ہم دیں گے تو ہمیں بھی دیکھ کر دوسرے لوگ اس کی طرف راغب ہوں گے، وہ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، اور مخصوص رضائے الہی کی نیت ہو تو وہ صدقہ بھی افضل ہے اور وہ بھی قابل قبول ہے، وہ مردود نہیں ہے۔ جیسے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی اور جو ہے ان کو صدقہ صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم نے بارہا سنا، جنگ تبوک کے موقع پر کل مال لے کر آ گئے۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا سنا کہ بارہا آپ نے جو ہے کئی سو اونٹ ماں ساز و سامان کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش فرمائے۔ تو یہ سب کیا تھی؟ یہ ان کا اخلاص تھا، ان کی ترغیب تھی، اور ہمارے لیے جو ہے اعلان تھا اور ہمارے لیے جو ہے سبق ہے کہ صحابہ اکرام نے اللہ کی راہ میں اتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تو تم بھی لو، اگر ظاہری طور پر اخلاص کی نیت ہو تو حرج نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عثمان غنی اعلانیہ طور پر صدقے میں یہی حکمت تھی۔ صدقات کی مزید فضیلت بیان فرمائی گئی کہ اس سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صدقات میں اس میں فرمایا گیا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اگر تم صدقہ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔
دنیاوی فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرمائے گا، اور اخروی فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ احادیث میں صدقے کی بے پناہ فضیلت مذکور ہے، جیسے کہ صدقہ غضب الہی کو بجھا دیتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ رب قدیر کی ناراضگی صدقے سے دور ہوتی ہے اور صدقے سے بری موت ٹل جاتی ہے۔ بری موت سے مراد حادثات کی بھی ہو سکتی ہے، اور بری موت سے مراد وہ کہ بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کیے ہوئے بغیر مر جائے، اس سے بری موت اور کیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ صدقات کی برکت سے جو ہے بری موت کو دفع فرما دیتا ہے۔ اور صدقات کا فائدہ یہ بھی ہے، گناہ مٹا دیا جاتا ہے، برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے اور بری قضا ٹال دیتا ہے۔ صدقہ دینے سے روزی میں برکت ہوتی ہے اور غیب سے اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، عمر بھی بڑھتی ہے اور آفتیں بھی دور ہوتی ہے۔ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھتی، بلا صدقے سے آگے جو قدم نہیں بڑھاتی۔ یہ تمام دنیاوی اور اخروی فائدے جو صدقے کے عوض اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے، جو احادیث مبارکہ میں وہ یہ ہے۔ پھر رب قدیر نے آگے ارشاد فرمایا، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، لوگوں کو ہدایت دے دینا تم پر لازم نہیں۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، ہاں اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تم جو اچھے چیز خرچ کرو تو تمہارے لیے ہی فائدہ مند ہے۔ وما تنفقوا الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم اللہ کی خوشنودی چاہنے ہی کے لیے خرچ کرو۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا دیا جائے گا اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اس میں اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ لوگوں کو ہدایت دینا تم پر لازم نہیں۔ یہ مبلغین کے لیے ہے جو تبلیغ دین کرتے ہیں، دعوت دین دیتے ہیں۔ تمہارا کام لوگوں کو ترغیب دینا ہے، لوگوں کو دعوت دینا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ آؤ نماز پڑھو، آؤ اچھے کام کرو، صدقہ و خیرات کرو، گالیے نہ بکو، جتنے بھی برے افعال ہیں ان تمام برے افعال کی صرف ترغیب دینا ہے۔ آپ کے کہنے سے وہ سدھر ہی جائے یہ لازم و ضروری نہیں۔ ہدایت دینا، دلوں کو پھیرنا، یہ رب قدیر کے ذمہ قدرت پر ہے۔ تمہارا اپنا کام یہ ہے اچھائی کی دعوت دو اور برائی سے روکو۔ آپ نے اچھائی کی دعوت دی، برائی سے روکا، اگرچہ وہ نہ رکا تو دعوت دینے کی جو بھی برکات اور جو بھی فضیلتیں ہیں وہ تمہیں حاصل ہوگی۔ ہاں آپ نے دعوت دی، آپ کی دعوت سے وہ گناہوں سے باز آ گیا، اس نے گناہوں سے توبہ کی، تو وہ جب تلک عمل کرے گا اس عمل کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ تو یہاں فرمایا گیا مبلغین کے لیے کہ جو ہے وہ دعوت کا سلسلہ جاری رکھے، اور لوگوں کے دلوں کو پھیرنا، لوگوں کو اس طرف راغب کرنا یہ ان کا کام نہیں ہے، رب قدیر کے ذمہ قدرت پر ہے۔ اس کی اور بھی تفسیر ہے، انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا، مولا تعالی ہم تمام کو کلام پاک کے نور سے منور و مجلی فرما۔